بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ تو آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ سلسلے کا سبق نمبر 1 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ عربی زبان کو قرآن کو سمجھنے کی حد تک سیکھنے کے لیے بہتر ہے کہ کتابوں کے اسباق اور موضوعات پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے بنیادی اصطلاحات اور الفاظ کے معنی یاد کر لیے جائیں اور قرآنی ذخیرہ الفاظ کو بھی معنی کے ساتھ یاد کر لیا جائے، کیونکہ اسباق کے ساتھ ساتھ پڑھنا، سمجھنا اور یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد کو ایک منظم طریقے پر ترتیب دے لیا جائے یا ان کی اصطلاحات کا ایک چارٹ بنا لیا جائے اور اس کی بنیاد پر عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ عربی زبان سیکھنے کے طریقے عربیوں اور عجمیوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ عربی اہل زبان ہونے کی وجہ سے الفاظ، جملوں، محاوروں اور ضرب الامثال کا استعمال جانتے ہیں اور انہیں اپنے مطلب اور مقصد کے حساب سے استعمال کرتے بھی ہیں، جبکہ عجمیوں کو الفاظ، جملوں کی بناوٹ، اصطلاحات سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے عربی زبان کو سیکھنا کوئی خاص مشکل نہیں، کیونکہ اردو میں 75% الفاظ عربی زبان کے ہی ہیں اور تقریباً انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی حروف تہجی تمام کے تمام اردو حروف تہجی کا حصہ ہیں اور ان کے مخارج بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں حرکات، اعراب اور حروف علت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تبدیلی، اضافے یا کمی کی وجہ سے اسماء و افعال کے جنس، عدد، حالت، زمانے اور جملوں کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تو ان کا بالکل صحیح ادا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کے متن میں الفاظ پر حرکات یعنی اعراب کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عجمی یعنی غیر عربیوں کے لیے قرآن پڑھتے وقت غلطی کی گنجائش نہ رہے، جبکہ عربی زبان کی باقی تحریروں میں حرکات نہیں لگی ہوتی۔ یہ اہل زبان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اردو کی تحریروں میں ہم بنا حرکات کے الفاظ کا تلفظ بالکل صحیح ادا کرتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن میں تقریباً 7800 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی الفاظ اور کچھ جملے متعدد مرتبہ آیات میں آئے ہیں۔ تمام الفاظ اور جملے مقررہ قواعد کے تحت ہی بنے ہوئے ہیں، اس لیے قرآنی الفاظ کے ظاہری مطلب کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں قواعد کی اصطلاحات انگریزی اور اردو کی طرح ہی ہیں۔ انگریزی میں بات یا تقریر کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پروناؤن، کنجنکشن، پریپوزیشن، انٹرجیکشن۔ اردو اور عربی میں بھی یہی اصطلاحات موجود ہیں، لیکن اردو میں ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ انگریزی قواعد کے طریقے پر الفاظ کو تقسیم کر کے قواعد بنا دیے گئے ہیں۔ عربی قواعد انگریزی اور اردو کے مقابلے میں بہت منظم ہیں، جس کی وجہ سے عربی کا سیکھنا اور سمجھنا کافی آسان ہے۔ عربی کے اس نظم و ضبط کی وجہ سے اکثر لوگ اسے سیکھنا نہایت مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ عربی کا اس وجہ سے ہی سیکھنا آسان ہوا ہے۔ اسے انگلش کی طرح سیکھیں تو یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے،
پاکستان میں عربی پر لاتعداد مختلف غیر منظم کتابوں کے چھپنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ انہیں انگلش قواعد کی طرز پر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور طلبہ کے لیے ذہنی مشکلات بھی۔